حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے دوران ارادہ فرما لیا کہ اب میں حرمین شریفین جاتا ہوں۔ ایک دن آپ دارالعلوم دیوبند میں چارپائی پر بیٹھے دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان دنوں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ حضرت کی عدم موجودگی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس دوران ان کی نظر حضرت پر پڑی۔ جب درس دے کر تھک گئے تو طلباء سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے درس کو موقوف کیا اور دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت پہلے آپ یہاں تھے، جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اس طرح تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ الفاظ کہے اور رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بچوں کی طرف بھی لکھنا شروع کر دیا، بچوں کی طرح۔ حضرت شیخ الہند نے تسلی کی بات کہی اور فرمایا، انور شاہ ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ چنانچہ شاہ صاحب کو اس طرح کی تسلی کی باتیں کر کے واپس بھیج دیا۔ جب شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت شیخ الہند کے اپنے دل میں خیال آیا کہ ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے، آج میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں لیکن آج میرے سر پر تو استاد کا سایہ نہیں جن کی دعائیں لے کر چلتا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی ان کو حضرت نانوتوی کا خیال آیا اور طبیعت میں رکت طاری ہوئی، لہٰذا وہیں سے اٹھ اور سیدھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے گھر گئے۔ دروازے پر دستک دی اور ڈیوری میں کھڑے ہو کر آواز دی، اماں جی میں محمود حسن ہوں، اگر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے جوتے گھر میں پڑے ہیں تو وہ بھجوا دیں۔ چنانچہ اماں جی نے ان کے جوتے ان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ آج میرے استاد سر پر نہیں ہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھے بیٹھا ہوں، اے اللہ اسی نسبت کی وجہ سے تم میری حفاظت فرما دینا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دینا۔ تو استادوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب دیکھنے کے لیے فقط ان کے جوتے باقی رہ جاتے ہیں۔ جو شخص دنیا کے اندر اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر جس شعبے میں ہو، اگر اس شعبے میں نالائق سے نالائق تر بھی ہے تو وہ انشاءاللہ استادوں کے ادب کی وجہ سے اور اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص جس کے پاس ذہانت کا اعلیٰ درجہ ہو لیکن اساتذہ کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں ہے تو دنیا کے جس شعبے میں چلا جائے وہ ناکام ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔